تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. گھر کے اندر جگہ نہ ہو، لوگ زیادہ ہوں تو شرعی پردہ نہ ہو سکتا، اور یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. آپ باہر جا کے سو جایا کریں. بچے گھر میں رہیں تو مسجد میں جا کے سو جاؤ. صحابہ نہیں سوتے تھے. ایک وقت میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں، کسی انگلی میں بھی پہن سکتے ہیں. حاجی ہوٹل سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ میں 2 رکعت پڑھ لے، اس کے بعد حرم میں آ جائے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی مرد اپنے بھائی کی عورت پر بری نظر رکھے یا وہ عورت اس کو بہکاوے، ایمان سلامت ہوگا. ایمان تو سلامت ہوگا لیکن آہستہ آہستہ نکل جائے گا. توبہ کرو، بچو. اس حضور نے فرمایا اتقوا المواقع التہم، جس گلی میں تہمت لگے گلی چھوڑ دو. جب نہیں جاؤ گے بچ جاؤ. بالکل جب روضے پہ سامنے کھڑا ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نزا کے وقت اگر کلمہ نہ پڑھ سکے لیکن پہلے پڑھتا تھا تو انشاءاللہ اسی کا اعتبار ہوگا. جیسے کافر نزا کے وقت کلمہ پڑھ لیتے تو بات نہیں ہے، اگر مومن بھی نہ پڑھ سکے تو اس کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہندو ہے، کافر ہے، پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ ان کو اسلام نصیب کرے. اگر اللہ کے علم میں ان کے لیے اسلام نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ کرے اور مسلمانوں کو ان کے عذاب سے بچائے. صحابہ کا منکر جو ہے، جو علماء نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہے. برے وساوس کا علاج آخری 2 صورتیں پڑھا کریں. حقوق العباد تو اللہ بھی معاف نہیں کرتے جب تک ادا نہیں کرو گے. مسجد عائشہ جائیں تو احرام باندھ کے آنا ضروری نہیں ہے. عمرہ کرنا چاہو تو باندھ لو. 1 لاکھ نماز پورے مکے میں ملتی ہے. کہتے جی کہ ہم عمران بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی محنت سے ہمیں آپ کا درس سننے کو ملتا ہے. باقی صحیح بات ہے، یہ ان کی بہت بڑی محنت ہے، اللہ قبول فرمائے اور اللہ اس میں اخلاص عطا فرمائے، ریا اور شہرت سے بچائے. یعنی تقریباً وہ بتا رہے تھے، ابھی تو چونکہ وہ یہاں پر وائی فائی کام نہیں کرتا نا تو اس لیے Quran.com کو نہیں بھیج سکتے، ورنہ اس کے باوجود بھی تقریباً اللہ کی رحمت سے 20-25 ہزار اسی وقت سن رہا ہوتا ہے جب یہ درس چل رہا ہوتا ہے، اور رات تک یا دوسرے دن تک تو 40-50 ہزار آدمی ہو جائے. تو یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمارے دروس کو، اقوال کو قبول بھی فرمائے اور مقبول بھی فرمائے. اور اسی طرح جب سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے نا، میں نے ایک دن پوچھا تھا، مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً 60 لاکھ آدمی دیکھ چکا ہے اللہ کی رحمت سے. تو یہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں. جب نئے کیسٹ آئے تھے نا جی، ٹیپ ریکارڈر، تو اس وقت بڑے آدمی کہ دیکھو جی ہر وقت گانے لگے ہوئے ہیں، ہر وقت لوگ ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں، گانا سن رہے ہیں، ریڈیو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، گانے سن رہے ہیں. لیکن اللہ نے پھر انہی چیزوں سے خیر کا کام بھی لے لیا. اب دیکھو نا، آگ ہے، اگر کسی کے گھر میں ڈال دو جل جائے گا، لیکن کھانے پکانے کے کام بھی تو آگ آئے گی. کوئی مشینری، کوئی انجن، کوئی جہاز، کوئی چیز بغیر آگ کے حرارت کے نہیں چل سکتی. تو اس کے بھلائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اس کو بھلائی میں استعمال کریں یا برائی میں استعمال کریں. اور کتنے لوگ ہیں الحمدللہ 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 جنہوں نے شرک سے توبہ کی، بدعات سے توبہ کی، برائیوں سے توبہ کی،
میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ ایک دفعہ مجھے ایک ٹیلی فون آیا تو اس نے ایک عورت بات کر رہی تھی. اس نے کہا جی کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں واشنگٹن امریکہ سے بات کر رہی ہوں, بڑی مشکل سے آپ کا نمبر مجھے ملا ہے. میں بھی ڈاکٹر ہوں, میرا خاوند بھی ڈاکٹر ہے, ہم دونوں اب بوڑھے ہو گئے ہیں, ریٹائر ہیں. 2 ہماری لڑکیاں ہیں, 2 لڑکے ہیں, 2 ڈاکٹری میں ہیں, 2 انجینئرنگ میں ہیں. اور آپ کو ٹیلی فون میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میری لڑکیاں لڑکے سب اللہ معاف کرے حدود اسلام کو چھوڑ چکے. نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ اخلاق, نہ پردہ, نہ حیا, بلکہ اپنے فرینڈ لے کے گھر آ جاتے ہیں. اور یہاں کا قانون ایسا ہے کہ ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے. اگر ہم بات کریں گے, وہ ایک ٹیلی فون کریں گے, الٹا پولیس ہمیں پکڑ رہی. یعنی آپ دیکھیں کہ کافروں کا قانون دیکھیں کہ وہاں گناہ کرنا منع نہیں ہے, گناہ کو دیکھنا منع ہے. کیوں دیکھ رہے تھے تم؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان نے اس لیے برداشت کیا ہوا ہے کہ اگر ماں باپ کو نکال دیں گے تو ہمیں مفت کے چوکیدار کہاں سے ملیں گے. چلو گھر میں تو بیٹھے ہیں, گھر سنبھالا ہوا ہے. انہوں نے کہا کسی اللہ کے بندے نے ہمیں آپ کی سیرت النبی کی سی ڈی جو تھی وہ دی, ہم نے سنی, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنی اولاد سے درخواست تو کریں. نہ مانیں گے, نہ مانیں گے. انہوں نے ایک دن ان کو بلایا, ہم نے کہا دیکھو بیٹا آپ جو کچھ کرتے ہیں ہم نے کبھی نہیں روکا, ایک بات ہماری مان لو, ایک سی ڈی ہے, اس کو سنو ضرور, نہ مانو تمہاری مرضی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم سنیں گے. انہوں نے کہا الحمدللہ آج میری دونوں بیٹیاں پردہ کرتی ہیں, دونوں بیٹوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, اسلامک سینٹر میں جاتے ہیں, مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے میں تہجد میں بھی رو رو کے آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں. تو اب یہ اس یعنی سی ڈی اور انٹرنیٹ اور ان چیزوں کا اللہ نے ذریعہ بنایا نا, ورنہ میں کس کو جا کے آواز پہنچاتا, اور کتنوں کو پہنچا. وہ سپیکر بھی لگے ہوتے تھے, جلسے بھی ہمارے ہوتے تھے پاکستان میں, ہندوستان میں لاکھ 2 لاکھ آدمی جلسوں میں ہوتے. بس 2 لاکھ سے کیا ہوتا ہے, جہاں 20 کروڑ کی آبادی ہو 2 لاکھ آدمی کیا کرے گا. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ جس کے مقدر میں ہدایت دے. اب کئی دفعہ مجھے ڈیر اسمیل خان سے, ڈیر غازی خان سے اور مختلف جگہوں سے ٹیلی فون آتا ہے, جی میں فلاں بات کر رہا ہوں, اور ہم سب گھر والے جب تک رات کو آپ کا درس نہ سنیں ہم سوتے ہی نہیں. اب یہ اللہ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں تھوڑا ہے. میرے ہاتھ میں ہو تو میں اپنے خاندان کو نہ ٹھیک کر دوں. آپ کہتے ہیں کہ انبیاء بشر ہے, نور نہیں ہے. جب قرآن کہتا ہے چھوڑے ان باتوں کو, لکھنے ہی نہیں ہے. کل انما انا بشر کا ترجمہ لکھو. عجیب آدمی ہے, بس جو مرضی دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. حضور کو جو بشر نہ مانے وہ پکا کافر ہے, کٹا کافر ہے, وہ منکر قرآن ہے اور منکر حدیث. ایک بھائی دوسرے بھائی کو اپنا بیٹا دیتا ہے, اس بچے کی ولدیت اسی کے ساتھ لکھی جائے گی جس کا بیٹا ہے. جو اس کو بیٹا بنا رہا ہے اس کا متبنا تو ہے لیکن باپ نہیں ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. اسی لیے پہلے لوگ کہتے تھے نا اسامہ بن محمد, اسامہ محمد مدنی کا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا ان کو مت منع کر دو, ان کو کہا اسامہ بن حارثہ, وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے. حضور سے محبت جو ہے کثرت درود شریف اور اتباع سیدنا محمد مصطفیٰ, پھر خود بخود محبت بڑھے گی. جھوٹے شخص بھی اللہ نے لعنت بھیجی ہے, کسی جھوٹے پہ آپ لعنت نہیں بھیج سکتے, وہ تو اللہ نے بھیجی ہے. اور جس آیت میں وہ ہے اس سے مراد کافر ہیں یہ جھوٹے ہیں. تم لعنت کے چکر میں نہ پڑو, رحمت بھیجا کرو. کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے میں انڈیا میں صبح سویرے جب انسان ہوتے ہیں تو کتے بھونکتے ہیں, بہت زیادہ اچھی بات ہے.
وہاں تو ویسے ہی کتے بھونکتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی بھونکنا ہے، کبھی مسلمانوں کو بھونکتے ہیں، کبھی دین کو بھونکتے ہیں، کبھی اسلام کو بھونکتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو بھونکنے دو۔